धूप की शिद्दत से जिल्द मेरी झुलसती हुई महसूस हो रही थी। मेरा गोरा रंग तब के सुर्ख हो रहा था। आज स्कूल में मैं अकेली गई थी। मेरी दोनों सहेलियों ने छुट्टी की थी और वापसी पे भी मैं अकेली थी, क्योंकि मोहल्ले की कोई भी लड़की साथ नहीं थी। मेरा स्कूल घर से आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़या था। जब हम तीनों सहेलियां इकट्ठी जाती तो बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था, और आज जबकि मैं अकेली थी, ये मसाफत मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। अब मैं घर के पास पहुंचने ही वाली थी जब मुझे गली की नुक्कड़ पर वही लड़का अपने जैसे एक लिफंगे दोस्त के साथ खड़ा नजर आया, जिसे कुछ दिनों से मैं वहां खड़ा देख रही थी। वो कुछ बोलता तो नहीं था, बस घटिया नजरों से देखता रहता था। आज मैं अकेली थी। मुझे इस वजह से भी अजीब सा डर लगने लगा, जिसकी वजह शायद ये थी कि पूरी गली सुनसान थी। कोई बंदा बशर नजर नहीं आ रहा था। जब मैं इसके पास से गुजरने लगी तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक खत मेरे हाथ में दे दिया। मैं इसकी इस हरकत से घबरा गई। साथ किसी के देख ले जाने का डर भी था। मैं जल्दी से भाग के घर में दाखिल हो गई और वो खत मेरे हाथ में था। मैंने इसे चुपके से अपने बैग में डाल लिया ताकि कोई देख ना सके। घर में आई तो अम्मी और बाजी बरामदे में बैठी हुई थीं। मैं भी यूनिफॉर्म बदलकर इनके पास आ गई, और खाना खाने के बाद जब अम्मी और बाजी अपने कमरे में आराम करने गईं, तब मैंने अपने कमरे में आकर वो खत खोला। सबसे ऊपर एक भड़कता हुआ शेर लिखा था। फिर इसके बाद लिखा था कि वो पिछले कई दिनों से सिर्फ मेरे लिए वहाँ खड़ा होता है, और फिर अपनी मोहब्बत के इजहार करने के बाद इसने लिखा था कि मैं इसे खत का जवाब ज़रूर दूँ। खत पढ़ने की कितनी देर तक मैं हैरान परेशान बैठी रही। ये सच था कि मैं बहुत हसीन थी और मुझे अपने हुस्न पर नाज भी बहुत था। मैं जानती थी कि जितनी मैं हसीन हूँ, मुझे कोई शहजादा ही ब्याने आएगा। लेकिन फिर एक हकीकत मेरी आंखें खोल देती कि शहजादे गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं आते। इसीलिए मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। हम दो बहनें हैं। मेरे अब्बू की गांव में वाहिद कपड़ों की दुकान है, और साथ में कुछ ज़मीनें हैं जिनसे हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। मैं हवाओं में उड़ना चाहती थी, और ये नहीं जानती थी कि जो जितना ऊंचा उड़ता है उतनी ही तेजी से जमीन पर भी आ जाता है। मेरी बाजी मुझसे 5 साल बड़ी थीं और गांव के स्कूल से मैट्रिक किया था। ना वो पढ़ना चाहती थीं और ना अम्मी अब्बू ने इन्हें इसरार किया, जबकि मैं अब 10वीं क्लास में थी और आगे शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, और मेरी इस बात पर किसी को एतराज़ भी नहीं था। शहर हमारे गांव से 10 किलोमीटर के फासले पर था, और हमारे गांव से वैन जाती थी जिसमें कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां जाती थीं। हमारे पेपर्स होने वाले थे और मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि मेरी दोस्तों को और मेरी बहन की तरह पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था, और ना ही वो आगे पढ़ने के ख्वाब देखती थीं। यही वजह थी कि वो आए दिन छुट्टियां करती थीं और मुझे अक्सर अकेले जाना पड़ता था। अगले दिन जब हम स्कूल से वापस आ रही थीं तो वो लड़का फिर नजर आया। वो अपनी मामूल की जगह पर खड़ा था। आज इसने मेरी दोनों सहेलियों की मौजूदगी में इस खत के बारे में बाज़ पुरस की, तो मैंने इसे गुस्से से डांट दिया और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन इस पर तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। वो डिठाई से वहीं पर खड़ा रहा, और हम जब तक नज़रों से ओझल ना हो जाती देखता रहता था। उस दिन भी मैं अकेली थी और वापस घर आते हुए घबरा रही थी। आज भी गर्मी अरूज पर थी। जब मैं घर के करीब पहुंची वो मुझे देखकर अलर्ट हो गया। आज वो अकेला था। मैं नज़रअंदाज कर कर गुजरने लगी तो इसने आज बदतमीजी की हद कर दी और मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिमाग भड़क गया। इससे पहले कि मैं इसे चांटा रसीद करती, मेरे तेवर देखकर वो घबरा गया और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने इसे खूब खरी खरी सुनाई, खूब बेइज्जत किया। मुझे लगा था ये सबक इसके लिए काफ़ी होगा और वो इसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये मेरी खामख्याली थी। वो इतना ढीठ था कि अगले दिन वहाँ फिर मौजूद था और मुझे देख के ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये मेरी बर्दाश्त की इंतहा थी। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी अम्मी को बता दिया, और फिर जब अब्बू शाम को घर आए तो अम्मी ने इन्हें बताया कि रास्ते में एक लड़का खड़ा होता है। अब्बू ने कहा कि इस मामले को अब वो खुद देख लेंगे। अगले दिन जब हम आए तो इसने फिर मुझे खत देने की कोशिश की। उसी दौरान मेरे अब्बू भी वहां पहुंच गए
और इसकी ऐसी चितरौल की कि इसके बाद वो लड़का मुझे कहीं भी कभी भी नजर नहीं आया। इस वाक़ये के बाद मेरे माँ बाप मुझ पर पहले से ज़्यादा एतबार करने लगे, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी थी। कुछ दिन बाद मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो गए, तो मैंने घर पर फारिग रहने की बजाय सिलाई सीखने को तरजीह दी, ताकि अपनी मर्जी से अपने कपड़े सिलाई कर सकूं। हमारे गांव में एक दर्जन थी, जो सुबह के वक्त सिलाई सिखाती थी और शाम को लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। इसके पास बहुत सी लड़कियां सिलाई सीखने जाती थीं और कुछ वक्त बाद अपने काम में माहिर हो जाती थीं। इसके शौहर की भी घर पर ही दुकान थी, वो भी कपड़े सिलाई करता था। अम्मी ने मेरा भी वहाँ दाखिला करवा दिया। अब मैं सुबह बाजी के साथ घर के काम ख़त्म करती और फिर सिलाई सीखने चली जाती। इतवार को हमें छुट्टी होती थी। मुझे वहाँ जाते हुए 2 महीने हो गए थे। मुझे बहुत अच्छी सिलाई आ गई थी। एक तो मैं ज़हीन भी बहुत थी, इसलिए जो भी डिज़ाइन देखती आसानी से बना सकती थी। इन दिनों मेरे ख़ानदान में एक शादी थी। मैंने इसके लिए जो फ़्रॉक बनाना था, इसका डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आ रहा था और वो मुझे पसंद भी बहुत था। मैं वही डिज़ाइन बनाना चाहती थी। अगले दिन एतवार था और सिलाई से हमें छुट्टी थी, जबकि फंक्शन सोमवार को था और ये ड्रेस मुझे उसी दिन पहनना था। मेरे पास पहनने को कपड़े तो बहुत थे, लेकिन मेरा दिल ना जाने क्यों उसी ड्रेस में अटक गया था। मैंने सिलाई वाली बाजी से बात की तो वो राज़ी हो गई कि ड्रेस बनाने में मेरी मदद करेंगी। अगले दिन मैं इनके पास चली गई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। इन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था। वो मुझे 1 घंटे का कहकर वो चली गईं। मेरा भी काम बस ख़त्म होने वाला था। मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करने लगी। अचानक से मुझे किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो सामने बाजी के शौहर खड़े मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। इनकी आंखों में इतनी अजीब सी चमक और हवस देख के मैं बुखला गई। मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, जो कि सिलाई करते हुए एक साइड पर ढलक गया था, तो वो अभी तक इसी पोजीशन में खड़े थे। काम मैं ऑलमोस्ट कर चुकी थी और बाकी जो रह गया था वो घर जाके करने का इरादा करके मैं उठ गई। इतने में वो भी तेजी से अंदर आके दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरे लिए ये सूरत हाल किसी अफताब से कम नहीं थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, शायद कोई चीज़ अपनी हिफाजत के लिए मुझे मिल जाए, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं अपना बचाव कर सकती। इतने में वो बिल्कुल मेरे पास आ गए। इनके मुंह से बदबू के भभक्के उठ रहे थे। मैं पीछे होते होते बिल्कुल दीवार के साथ लग गई और तमाम हिम्मत जमा करके इसे पीछे धकेलते हुए बाहर निकलने लगी, तो इसने खबासत से हंसते हुए मेरा बाजू पकड़ लिया और अपनी सिमत खींच लिया। मैं इसे अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, मगर इस खबीस पे तो किसी बात का जैसे असर ही नहीं हो रहा था। वो हद से बढ़ रहा था। मैं दिल ही दिल में अपने रब को पुकारने लगी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी। ये आवाज़ जहाँ मुझे नई जिंदगी की उम्मीद लगी, वहीं पर उस दरिंदे नुमा इंसान का रंग फक हो गया। वो बुरी तरह से घबरा गया था। मैंने भाग के दरवाजे को खोला। बाहर मेरी सिलाई वाली बाजी खड़ी थीं। मुझे साल में देखकर वो हक्की बक्की रह गईं। मेरे बाल बिखरे हुए थे। दुपट्टा कमरे के बीच में पड़ा हुआ था, जो कि अपनी कहानी आप सुना रहा था। मेरे पीछे पड़ी चारपाई के पास इनके शौहर खड़े थे और दरवाजे के पास मैं खड़ी थी। मैं अपना दुपट्टा उठा के बिना कुछ कहे अपने घर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरे आने के बाद वहाँ पीछे क्या हुआ। घर आके मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। काफ़ी देर बाद बाजी मेरे घर में आई। मैं चूंकि सर दर्द का बहाना करके कमरे में लेटी हुई थी, इसीलिए वो भी मेरे बारे में पूछते हुए मेरे कमरे में आ गई। मेरी बाजी इनके लिए चाय बना रही थीं, जबकि अम्मी खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। मैंने घर में अभी किसी से भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, और सच्ची बात तो ये है कि मैं उस वक्त किसी का सामना नहीं कर सकती थी। मेरे पास आके उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और मेरी मिन्नतें करने लगीं कि मैं किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करूं। मैं वैसे भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि किसी को ये बात बताऊं। अगर बताती तो शायद मैं भी कसूरवार ठहराई जाती और न जाने मेरा कोई यकीन भी करता या नहीं, उल्टा बदनाम हो जाती। इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि खामोश रहूं और जो हुआ इसे भूल जाऊं। लेकिन इसके बाद मैं फिर इनके घर नहीं गई। अम्मी ने बहुत पूछा कि क्या हुआ, तुम इनके घर क्यों नहीं जा रही हो। मैंने कहा मैं सिलाई सीख चुकी हूँ।
اب میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کو۔ انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کچھ دن بعد میرا رزلٹ آ گیا۔ میں نے بہت اچھے نمبرز لیے تھے۔ میرے رزلٹ سے میرے گھر والے بہت خوش تھے اور مجھے بآسانی کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا تھا۔ میری پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی۔ مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ میرا ایسا خواب تھا جو میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتی تھی اور اب اسے پورا ہوتا ہوا بھی دیکھ رہی تھی۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہ پرائیویٹ تھا۔ یہاں پڑھائی بہت اچھی ہوتی تھی اور پڑھائی کے معاملے میں ٹیچرز بہت سختی کرتے تھے۔ میرے باقی سبجیکٹس تو ٹھیک جا رہے تھے، لیکن کیمسٹری میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ تھا اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی اچھی سی اکیڈمی جوائن کر لوں، کیونکہ مجھے اپنی کیمسٹری کی ٹیچر کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن میرا یہ مسئلہ تھا کہ اگر اکیڈمی جاتی تو میں واپس گھر کیسے جاتی، پھر کیونکہ ہماری وین تو کالج ٹائم ہی جاتی تھی۔ کچھ دن بعد میرا یہ مسئلہ خود ہی حل ہو گیا۔ وہ ایسے کہ ہماری کیمسٹری کی ٹیچر چلی گئیں اور ان کی جگہ پر ایک نئے سر آ گئے۔ سر کی پرسنالٹی تو کوئی اتنی خاص نہیں تھی، لیکن ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور اوپر سے ان کا پڑھانے کا انداز ایسا تھا جو سیدھا دل پر دستک دیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک سائڈ پر داغ تھا اور کافی ایجڈ بھی تھے۔ بہت سی لڑکیاں ان کی آواز کی دیوانی تھیں۔ اوپر سے وہ بہت سوبر سے تھے۔ لیا دیا اور مختصر انداز مجھے بہت پسند تھا۔ آج کل کے مردوں کی طرح چھچورے نہیں تھے وہ، نہ ہی نظر باز تھے۔ کچھ دن تک ہمارے پیپرز شروع ہونے والے تھے۔ میری بہت اچھی تیاری تھی۔ پیپرز کے بعد ہمیں چھٹیاں ہو گئیں اور یہ چھٹیاں میں نے گھر پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جب گھر پر تھی اور پڑھائی سے اس وقت فری تھی تو میں نے باجی کو غور سے دیکھا۔ وہ مجھے بہت بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ شاید میں نے پہلے غور نہیں کیا تھا ان پر، کیونکہ میں اپنی پڑھائی میں بہت مصروف تھی۔ ان کی روٹین نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے موبائل پر بہت وقت گزارنے لگی تھیں۔ ہر وقت کال اور میسیجز کرتی رہتیں اور ساتھ ہی دھیمے دھیمے مسکراتی رہتی تھیں۔ اس بات نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کھوج لگا کے رہوں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ اسی رات کو میں نے اپنی آپی کے ساتھ سونے کا ارادہ کیا۔ جب انہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گی تو وہ چونک گئیں۔ ان کے چونکنے پر میں نے بہانہ کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور اتنے دن سے پیپرز میں بزی تھی تو آپ سے بات نہیں ہو پائی۔ رات کو آپ سے باتیں کروں گی۔ پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، پھر میرا اصرار دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ رات کو میں ان سے باتیں کرتی رہی اور وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں نہیں کرنا چاہ رہیں تاکہ میں سو جاؤں۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو باجی نے مجھے بلایا، مگر میں سوتی بنی رہی۔ مجھے سوتا ہوا سمجھ کر انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا اور میسیجز کرنے لگیں۔ جب سب گھر والے سو گئے تو وہ موبائل اٹھا کر چھت پر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی دبے پیر ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ تو جیسے سارے جہان سے بے خبر ہو کر نہ جانے کس کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھیں۔ انہیں میری موجودگی کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم سے بکھلا گئیں اور ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگیں، جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے پلٹ آئی۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں اس وقت سو گئی اور صبح اٹھ کے میں نے باجی سے اس بارے میں باز پرس کی۔ پہلے انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، پھر آخر کار انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ڈرپوک ہیں اور امی ابو سے چھپ کر یہ کام کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے باجی سے کہا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے تو انہیں بولیں کہ آپ کے لیے رشتہ بھیجیں اور آپ سے شادی کر لیں، لیکن اگر وہ ٹال مٹول سے کام لے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ آپ کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ میری بات سن کر باجی آپ دیدہ ہو گئیں اور روتے ہوئے بولیں کہ اس نے رشتہ بھیجا تھا لیکن ابو نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ میں سن کے چپ ہو گئی۔ باجی کو تسلی دی کہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو ضرور آپ کو ملے گا۔ انہی دنوں میرا کالج بھی شروع ہو گیا اور میں یہ چاہتی تھی کہ سر حسن ہی ہمیں پڑھائیں، اور جب کیمسٹری کی کلاس میں سر حسن کو دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایسا لگا جیسے میری کوئی بچھڑی ہوئی چیز مجھے مل گئی ہو۔ میں اپنے احساسات سے خود بھی انجان تھی۔ ان دنوں مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں دل ہی دل میں سر کو پسند کرنے لگی ہوں۔ وہ بھی باقی لڑکیوں کی نسبت مجھے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔
ان کا دیکھنے کا انداز اور دل میں کھپ جانے والی آواز میری جان لینے کے لیے کافی تھی۔ میں ان کو اتنا پسند کرنے لگی تھی کہ اپنے احساسات سے خود ڈرنے لگی تھی۔ ان کی نظریں بھی مجھے کچھ کہتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، کوئی راز آشکار کرتی تھیں۔ میں جب بھی ان کی آنکھوں میں دیکھتی اپنا آپ ان میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتی۔ انہی دنوں باجی کے لیے ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ بہت امیر اور خاندانی رکھ رکھاؤ والے تھے اور بہت چاہت سے باجی کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ میرے امی ابو نے رسمی طور پر چھان بین کروانے کا وقت لیا اور کچھ دن بعد باجی کا رشتہ طے کر دیا۔ ان دنوں باجی بہت خاموش رہنے لگی تھیں۔ میں چونکہ ان کے دل کی حالت جانتی تھی اس لیے ان سے ہمدردی ہو رہی تھی مجھے۔ دوسری طرف سر حسن کے بدلتے ہوئے انداز بھی پریشان کر رہے تھے۔ اب نہ تو وہ مجھے مخاطب کرتے تھے اور نہ ہی مجھے دیکھتے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ انہی دنوں گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں کیونکہ باجی کے سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی۔ اس لیے میرے امی ابو نے بھی انہیں زیادہ انتظار کروانا مناسب نہ سمجھا اور شادی کی تاریخ دے دی۔ میں امی کے ساتھ شاپنگ بھی کرتی تھی اور گھر واپس آ کر گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ باجی تو جیسے بالکل خاموش ہو کے رہ گئی تھیں، نہ بولتی تھیں اور نہ ہی ہنستی تھیں، بالکل گم سم ہو کے رہ گئی تھیں وہ۔ میں انہیں دیکھ کر بہت پریشان ہوتی تھی اور ساتھ ان کی بہت سی خوشیوں کے لیے دعا بھی کرتی تھی۔ آخر شادی کا دن بھی آن پہنچا اور صبح جب میں ان کو اٹھانے ان کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھیں، بلکہ ایک خط تھا جو ابا نے پڑھے بغیر ہی پھاڑ دیا تھا۔ ہمارے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال استے کی طرح ہمارے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جگ ہنسائی، بے عزتی، تماشا، کیا کچھ نہ تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا۔ آگے کیا کیا جائے؟ امی نے کہا، تم ہی شادی کر لو، ہم تمہیں صبح ہوتے ہی لے آئیں گے۔ میں نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجھے یہ قربانی دینی پڑی۔ میں رخصت ہو کے زیورات سے لت پت اس شاندار حویلی میں آ گئی۔ ان کے سب گھر والے بھی باجی کی بجائے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جو بھی عورت مجھے دیکھنے آتی یہی کہتی، خدا ایسی قسمت کسی کی نہ کرے۔ جب شوہر کمرے میں داخل ہوا تو سب مبارکباد دیتی ہوئی چلی گئیں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو روح کانپ گئی۔ وہ تو کوئی اور نہیں، سر حسن تھے۔ جہاں میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی وہیں وہ بھی مجھے دیکھ کے شوق رہ گئے۔ تم؟ تو میری شادی تم سے ہوئی ہے؟ وہ اس قدر خوش لگ رہے تھے جیسے انہیں دونوں جہان کی دولت مل گئی ہو۔ میں نے تمہیں جب پہلی بار دیکھا تو دل نے خواہش کی کہ کاش تم میری دلہن بنو، مگر پھر میں نے اپنے دل کو ڈانٹ دیا، اتنی کم عمر اور حسین لڑکی مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی باتیں سن کے میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں کیسے ان کی دلہن بنی۔ میری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ باجی کو ڈھونڈنے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کیا بات کی کہ انہوں نے مجھ سے باجی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ان کے گھر والوں میں ان کے امی ابو تھے، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے کچھ دن تک کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا اور اب میں نئی پہچان سے کالج میں جاتی تھی۔ میں اتنی خوش تھی کہ ہر کوئی مجھے رشک سے دیکھتا تھا۔ میرے ایف ایس سی کے پیپرز ہونے والے تھے۔ میرے شوہر میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے تھے، میری بہت ہیلپ کرتے تھے۔ پیپرز میں مجھے کھانے پینے کا کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بہت اچھے نمبرز آئیں۔ خدا خدا کر کے میرے پیپرز مکمل ہوئے اور میرے ساتھ گھر والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ ان دنوں میں اپنی امی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس دن میرا شاپنگ کا ارادہ تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی مارکیٹ آ گئی۔ میں نے اپنی پسند کی ہر وہ چیز لی جو کبھی صرف دیکھ کے چھوڑ دیا کرتی تھی۔ بہت خوشی خوشی میں شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی جب روڈ پر مجھے شناسا سا چہرہ نظر آیا۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ وہ باجی کا چہرہ ہے۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنا سامان گاڑی میں رکھ کر اس عورت کی طرف پلٹی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری باجی ہی تھیں۔ مگر وہ جس حال میں تھی وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے دیکھ کر پلٹ گئیں۔ وہ شاید میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے بھاگ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔
میری ہمیشہ سے نکسٹ سی رہنے والی آپی اس وقت دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھیں۔ ان کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے گاڑی میں بٹھایا اور گھر چلنے کے لیے راضی کیا۔ وہ پورا راستہ روتی رہیں اور سب کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھیں۔ گھر آنے کے بعد میں نے انہیں اپنے کمرے میں لے گئی اور انہیں اپنا نیا سوٹ پہننے کے لیے دیا۔ اس دوران میں اپنی امی کو دیکھ کر آئی، وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ باجی کے لیے میں چائے لے کر آئی اور ساتھ میں کچھ ریفریشمنٹ بھی دی۔ انہوں نے اس طرح سے ختم کی جیسے کب سے بھوکی ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ پھر انہوں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں ہے۔ صادق نے میرا نمبر ایزی لوڈ والے سے لیا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا۔ میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی اور دن بدن یہ پسندیدگی محبت میں بدلنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی محبت کے جال میں پھنستی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ نہ کچھ نظر آتا تھا نہ سنائی دیتا تھا۔ میں اس کی آنکھوں سے دیکھتی اور اس کے کانوں سے سنتی تھی۔ اس کی محبت کا بھوت میرے سر پر چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ جب اس کے رشتے سے امی ابو نے انکار کیا تو وہ مجھے اپنے دشمن لگنے لگے اور وہ مجھے اپنے ماں باپ کے خلاف ورگلاتا رہا اور میں اس کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ سے بغاوت کر گئی۔ جب اس کی وجہ سے میں یہ چار دیواری پار کر کے گئی اور اسے نکاح کا بولا تو وہ مکروہ ہنسی ہنسنے لگا۔ کون سا نکاح؟ میں نے تو یہ سب تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اس نے میری پھپھو کو بے عزت کیا تھا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میری پھپھو نے خودکشی کر لی اور اب تمہارا باپ بھی جیتے جی مر جائے گا۔ میرے لیے انکشاف کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا آج اس نے مجھے رسوا کر دیا۔ میں زندہ لاش کی مانند زمین پر بہہ گئی۔ وہ جو مجھے اپنی عزت کہتا تھا اب مجھے بیچنے کے لیے میرا سودا کر رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے اپنی عزت اور جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی اور اب تک بھاگ رہی ہوں۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور 2 وقت روٹی کھاتی ہوں۔ میں جس گھر میں کام کر رہی تھی اس کے مالک نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میں اس سے اپنی عزت بچاتے ہوئے بھاگی تھی اور اب یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور مجھے تم مل گئی۔ ان کی آپ بیتی سن کر میرے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ میں انہیں گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہیں میں نے اپنے کمرے میں ہی رکنے کا بولا اور شام کو جب ابو آئے تو میرے شوہر بھی آ گئے تھے۔ انہیں میں نے کال کر کے بلایا تھا۔ انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی بات امی ابو کے سامنے رکھی، سوائے اس بات کے کہ باجی کو میں ساتھ لے آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے۔ ابو کی حالت زیادہ قابل رحم تھی۔ انہیں اپنا گناہ یاد آ رہا تھا جو انہوں نے ایک معصوم کے ساتھ کیا تھا۔ انہیں یہ بات رلا رہی تھی کہ ان کا کیا ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہ جتنا روتے پچھتاتے کم تھا۔ ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں باجی کو باہر لے آئی۔ انہیں دیکھ کے امی ابو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے اور انہیں گلے سے لگا کر رو پڑے۔ میرے ابو روتے ہوئے بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔